Good day everyone, this is Junaid Khan. I am a regulated Canadian immigration consultant. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कनाडा में फेस करते हुए, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग लेट्स से नॉट जस्ट इन कनाडा. अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, मिस रिप्रेजेंटेशन हर कंट्री के लिए इट्स अ बिग मैटर. अगर मैं स्पेसिफिक कनाडा की बात करूँ तो देयर इज़ अ बैन फॉर 5 years एंड देन डेफिनेटली आपको फिर रिहेबिलिटेशन पीरियड पूरा करना होता है, या फिर देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि आप उसके बाद अवेल कर सकते हैं. बट सॉर्ट ऑफ अ डेड एंड हो जाता है आपके लिए कनाडा में भी, और अगर किसी और कंट्री में आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं. I have been contacted by a few students कनाडा में आने के बाद जिन्होंने बहुत ही डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे फेस किया है, और the major reason was a misrepresentation. I'm really hoping, I am dealing with one student right now, एक student के साथ मैं deal कर रहा हूँ currently, which is a case of misrepresentation but a very different misrepresentation. लेकिन I'm really hoping कि things will work out for him. अब issue ये है कि student he's from Pakistan. मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा, ना मैं स्टूडेंट का नाम लूँगा, ना मैं कंसल्टेंट का नाम लूँगा, लेकिन I will tell you the story what happened there. Student का एडमिशन हुआ, GIC पे हुई, यूनिवर्सिटी की फीसिस पे हुई, स्टूडेंट गेट इनटू कनाडा और उन्होंने अपना 1 semester कंप्लीट किया. 1 semester कंप्लीट करने के बाद somehow they wanted to upgrade it, और यूनिवर्सिटी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे डिमांड किए. he was a master's student, basically doing masters in business administration. So he provided all the educational documents, यूनिवर्सिटी को उन्होंने प्रोवाइड कर दिए. जब यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए तो पाकिस्तान से बेसिकली उन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ था. यूनिवर्सिटी सॉ द डॉक्यूमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी ने उनको एक एलिगेशन लगाई कि जो मास्टर्स आप यहाँ से कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, कैनेडियन यूनिवर्सिटी से, वो मास्टर्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है इन योर बैक होम, राइट. एंड दूसरी एलिगेशन ये थी कि ये व्हाई डिडंट यू डिस्क्लोज इट, ये आपने एडमिशन लेते हुए हमें ये डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रोवाइड नहीं किए. ठीक है. सो इट वाज क्लियर, जब ये सारी स्टोरी मुझे पता चली तो इट वाज क्लियर इन माय माइंड कि जब एडमिशन अप्लाई किया गया तो वो बैचलर्स की बेस पे अप्लाई किया गया और मास्टर्स को कम्प्लीटली हाइड किया गया यूनिवर्सिटी से. ठीक है. जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को मास्टर्स के लिए एक्सेप्ट किया, ऑफर लेटर दिया, फीसिस ली और ये सारी चीज़ें चलती रहीं. अब ये चीज़ यूनिवर्सिटी से तो हाइड की गई, नंबर 1, जिसकी बेस पे उनको एडमिशन मिला, बट ये चीज़ क्लाइंट से भी, स्टूडेंट से भी हाइड की गई. स्टूडेंट वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है. एंड दैट इज़ वाई जब यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए, और उन्होंने अपने बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दे दिए. अब जस्ट थिंक अबाउट इट, ये एक स्टूडेंट नहीं है, देयर आर मल्टीपल ऑफ देम. देखें, मिस रिप्रेजेंटेशन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है. ये स्ट्रिक्ट पहले भी थी, लेकिन राइट नाउ द सिचुएशन इज़, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकता हूँ कि नाउ कनाडा नोज़ कि स्टूडेंट्स, विजिटर्स या PR एप्लीकेशंस में भी किस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही हैं, और किस तरह से चीज़ों को हाइड किया जाता है, या किस तरह से फैक्ट्स को विदहोल्ड किया जाता है, या वो नहीं बताए जाते हैं, ऑल दैट. अब स्टूडेंट गॉट अ लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी कि हम इसको फर्दर आपके साथ प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज जिस प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, ये प्रोग्राम आप ऑलरेडी कर चुके हैं. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की है. दीज आर द 2 पॉइंट्स मेंशन इन अ रिटन लेटर. ठीक है. अब इशू ये है, स्टूडेंट पाकिस्तान से, अब द करेंसी डिफरेंस, द डॉलर टू PKR डिफरेंस इज ह्यूज. They have paid a humongous amount of money
فیسز کے حوالے سے جی آئی سیز کے لیے ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹس, دین اپلیکیشن فیسز, بایو میٹرک فیسز, دیر آر ہیفٹی فیسز جو پے کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ, اب تو خیر ایس ٹی ایس پروگرام نہیں ہے لیکن یہ ایس ٹی ایس پروگرام جب تھا تب کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں. تو they have paid the fees and all that, but right now the student is very much stuck کہ what to do now. یونیورسٹی نے already they have given their final verdict کہ ہم آپ کا کورس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے because of the two major things: misrepresentation to the university, plus اگر ہم misrepresentation کو forfeit کرتے بھی ہیں because definitely you were not the one actually who did the misrepresentation, یہ کنسلٹنٹ کے تھرو ہوئی ہے. لیکن دوسرا میجر فیکٹر یہ ہے کہ جو کورسز ہیں, جو کورسز آپ ابھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, سو اسٹڈی پروگریشن شو نہیں ہوگی اس کرنٹ کورس سے کینیڈا میں. آئی ایم ریئلی ہوپنگ, میں نے دعا بھی کی اس حوالے سے کہ یونیورسٹی آئی آر سی سی کو اس حوالے سے اگر انفارم کرتی ہے تو آئی آر سی سی ول بیسکلی ٹیک این ایکشن and make a misrepresentation towards the study permit application as well. اور اگر یہ misrepresentation call in ہوتی ہے تو there is definitely a departure orders کے علاوہ there will be consequences in a way کہ it's gonna be a 5-year ban from Canada. ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ let's suppose if you are banned from any country, آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں, چاہے وہ وزٹ اپلائی کریں, اسٹڈی پرمٹ اپلائی کریں, امیگریشن کے لیے اپلائی کریں, ہر ویزا فارم میں ایک کویشچن لازمی ہوتا ہے کہ ہیو یو ایور ریفیوزڈ فرام اینی کنٹری, وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے ود ان کینیڈا. اف یو ایور ریفیوز فرام کینیڈا اور اینی ادر کنٹری ان پاسٹ, کچھ کنٹریز پاسٹ 5 years کی انفارمیشن لیتی ہیں, سم دے ڈونٹ ریئلی اسپیسیفائی کہ آپ کب ریفیوز ہوئے کب نہیں ہوئے ویزاز سیکٹر سے, لیکن دے جسٹ آسک یو کہ اف یو ہیو ایور بین ریفیوزڈ, ڈیٹینڈ, بینڈ, اور اگر آپ کو انٹری ریفیوز کی گئی ایٹ دی ایئرپورٹ, سو یو ہیو ٹو ڈکلیئر دیٹ. اب تھنک اباؤٹ اٹ, اگر آپ کسی اور کنٹری کی اپلیکیشن بھی اپلائی کریں گے اینڈ آپ یہ مینشن کرتے ہیں کہ یو ہیو بین بینڈ فرام کینیڈا, اینڈ واٹ آر دا بیسز آف دس بین, دا بیس از دا مس ریپرزنٹیشن. گڈ لک, کسی اور کنٹری کا ویزا بھی آپ کا اگر لگ سکتا ہے, لگنے کو لگ بھی سکتا ہے, دیر از نو سرٹن وے, لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ دا کلیئرٹی, تھنک اباؤٹ دا امیگریشن جو آپ کے کیس پہ کام کر رہا ہوگا کینیڈا کا یا کہیں کے بھی, کہ you have misrepresented to a country in a similar application, what are the chances کہ آپ نے اس میں misrepresentation نہیں کی ہوگی. The chances are going to be very very thin. میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھیں, آئی فیل لائک کہ جو کلائنٹ ہے وہ چاہے کوئی بھی اپلیکیشن کروا رہے ہیں, خود کر رہے ہیں, کسی کنسلٹنٹ کے تھرو کروا رہے ہیں, دیکھیں یو ہیو ٹو بی انوالوڈ ان یور اپلیکیشن کمپلیٹلی. میری کنسلٹینسی میں before submitting an application, I always ask my client to check the complete file, چاہے وہ visit visa application ہو, چاہے وہ study permit application ہو, یا وہ PR application ہو. دیکھیں it's not guaranteed ever کہ you will 100% grant a visa, لیکن never hide anything from the client. اور کلائنٹ کو بھی اتنا وائز ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اپلیکیشن ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے تو یو نیڈ ٹو نو کہ کیا ڈاکومنٹیشن اور کیا اپلیکیشن اسٹڈی پرمٹ کے کیس میں یونیورسٹی کو جا رہی ہے اور کیا اپلیکیشن آپ کی ویزا پہ جا رہی ہے. کیونکہ آج کل اسٹرکٹنس پورٹ آف انٹریز پہ بھی ہے, بیکاز دے ول آسک یو لاٹ آف کویسچن. اگر آپ کو آپ کی اپلیکیشن کے بارے میں نہیں پتہ, ٹھیک ہے, سم ٹائم دیکھیں فار این انسٹنس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹلی مس ریپرزنٹیشن نہ ہو, لیکن کسی کویشچن کا آنسر یس ہونا چاہیے تھا, اس کو نو کر دیا. اب یو ویزا ہیو بین گرانٹیڈ, یو آر ایٹ دا پورٹ آف انٹری ایئرپورٹ پہ, اگر اس کویشچن آپ سے ہو جاتا ہے, آپ غلط آنسر کرتے ہیں, دین اگین آپ اپنی اپلیکیشن کو جیپٹائز کر رہے ہیں یا اپنی ٹروتھفلنس کو جیپٹائز کر رہے ہیں. سو اٹس مائی ریکویسٹ ٹو ایوری بڈی,
وہ چاہے کوئی بھی اپلیکیشن ہو، کینیڈا کی ہو یا کسی بھی کنٹری کی ہو، آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کی سروسز لے رہے ہیں، اپنی اپلیکیشن کو ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں بیفور سبمٹنگ اٹ. اگر کوئی I'm just giving you an example, if somebody is telling you کہ ہم آپ کی اپلیکیشن آپ کو نہیں شو کروا سکتے، this is your right, this is your application, this is your information. تو اس کو ہائڈ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سم ٹائم دس تھنگس. میرے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں وچ ہیو بین ریفیوز بیفور، یا پھر ان کی اپلیکیشن کسی کے تھرو فارورڈ ہوئیں لیکن دے ڈونٹ نو کہ اس کا ہوا کیا، اس کا رزلٹ آیا نہیں آیا، اپروو ہوئی یا ریفیوز ہوئی. تو دے ڈونٹ ہیو اینی سورٹ آف ڈاکیومنٹس ود دیم، نہ سبمیشن لیٹرز ہیں، نہ ان کے یو سی آئی نمبرز ہیں، نہ اپلیکیشن نمبرز ہیں، اور دے آر جسٹ ان اے ڈریم وے کہ ہماری اپلیکیشن پٹ ان ہو چکی ہے اور دے آر ان پروسیس. سو آئی مین دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے دس از یور رائٹ، دس از یور اپلیکیشن، آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کی اپلیکیشن ہے، سبمٹ آپ نے کسی کی ہیلپ لی، سم کنسلٹنٹس کی آپ ہیلپ لے رہے ہیں، کسی فرینڈ اینڈ فیملی کی آپ ہیلپ لے رہے ہیں، وچ از فائن، لیکن آپ کو آپ کی اپلیکیشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. گو تھرو کریں، فارمز کو گو تھرو کریں، جو ڈاکیومنٹس ایڈ کیے جا رہے ہیں ان کو گو تھرو کریں، تاکہ اس طرح کے پرابلم سے آپ بچ سکیں. اب دس از انفارچونیٹ. اب اسٹوڈنٹس ان کینیڈا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آلریڈی ریفیوز کر چکی ہے کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ یو اینی مور. اب لیٹ سپوز آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل آن دس پرٹیکولر سائٹ. اب اگر یہی اسٹوڈنٹ، ویئر ان جنوری ٹوڈے، اب اگر یہی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے لیٹ سپوز کہ کسی اور یونیورسٹی میں ماسٹرس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، موسٹ آف دا یونیورسٹیز کا جو ماسٹرز اپلیکیشن جو اسٹارٹ ہوتی ہیں، آئی وڈ سے 95% آف دیم، بلکہ مور دین آئی وڈ سے 100% یونیورسٹیز کے جو ماسٹرز پروگرام اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ سپٹمبر میں ہوتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ اگر ان اسٹوڈنٹ کو ابھی ایڈمیشن مل بھی جاتا ہے کسی اور یونیورسٹی میں ماسٹرس کے لیے یا کسی ڈفرنٹ سورٹ آف ماسٹرس کے لیے، سو ہی ہیز ٹو ویٹ فرام ٹوڈے، لائک فرام جنوری ٹل سپٹمبر. اب یہ جو ٹائم ہے، اکارڈنگ ٹو دا IRCC رولس، اکارڈنگ ٹو دا ویزا کیٹیگریز اینڈ آل دیٹ، یو کین ناٹ بی آؤٹ آف اسکول فار 9 months. یہ ویزا آپ کو، اسٹڈی پرمٹ آپ کو الاؤ نہیں کرتا ٹو اسٹے آؤٹ آف اسکول فار 9 months. سو اب وی آر بیسکلی ان اے سچویشن وی آر جیپٹائزنگ ایوری تھنگ. اسٹڈی تو ہو گئی، یونیورسٹی بھی گئی، جو فیسز دی ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن، I'm not really into that stuff. تو اب جو فیس دی ہوئی تھی وہ ملے گی نہیں ملے گی، that's another question, he is dealing with it. لیکن ویزا جیپٹائز ہو رہا ہے بیکاز اگر اب وہ کسی اور یونیورسٹی میں لیتا ہے تو وہ اب سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوگا، جنوری میں ہم اس وقت ہیں، تو 9 months کا گیپ آپ اپنے اسٹڈی پرمٹ پہ نہیں لے سکتے. آپ اپنے اسٹڈی پرمٹ پہ کینیڈا میں اسکول سے اوے یا ایسا نہیں کر سکتے کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی کورسز فار دس ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. بی کیئرفل آؤٹ دیئر. دیز آر ویری مائنر تھنگس جن کو اگر انیشلی یا سبمیشن کے ٹائم پہ یا اپلیکیشن کے ٹائم پہ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرتے ہوئے ٹائم پہ یو ہیو ٹو آسک کویسچنس، یو ہیو ٹو نو کہ کس ٹائپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو رہی ہے، کس طرح سے پروسیس کی جائے گی، کن بیسس پہ آپ کو ایڈمیشن مل رہا ہے. ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیا کریں اگر if someone else is taking care of your application, so that اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی پریشانیوں سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. تھینک یو ویری مچ.